اس میں ہم اس کے تضاد میں حیثیت داروں کے مفادات اور حالت، اس کے دو حصے کرتے ہیں نا. ایک حصہ میں آج اس پیریڈ میں لے لیتا ہوں، ایک دوسرے میں. دیکھیں جی، جب بھی لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اس میں جو لوگ، جو قومیں، جو ملک حصہ لیتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، کوئی مقصد ہوتا ہے، اور حالت ان کی کیا ہو جاتی ہے جنگ کرنے کے لیے یا مخالفت کرنے کے بعد. یہ ہمارا ٹاپک ہے. دیکھیں، ہر جگہ لڑائی جھگڑے تضاد میں جو لوگ، ادارے، ملک ملوث ہوتے ہیں، ان کے اس کے پیچھے کچھ مفادات ہوتے ہیں. ان حصص داروں کی حالت اور مفادات کو حسب ذیل طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے. نمبر ایک ہے مخالفین کو ختم کرنا، اپنی بات منوانا. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ تضاد جب جنگ کی صورت اختیار کرتی ہے تو اس میں حصہ دار اپنے مخالفوں کو غیر انسانی اور ہر ظلم و جبر کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر ایک فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر اس ظلم و تشدد کے بعد بھی ضروری نہیں کہ مرضی کی فتح کسی کو حاصل ہو جائے. آج دیکھیں دنیا میں جنگ و جدل ہے، بم مارتے ہیں، میزائل حملے کرتے ہیں، جہازوں کا استعمال کرتے ہیں، خودکش حملے ہوتے ہیں. ایک کوشش کرتا ہے میں جیت جاؤں، دوسرا کوشش کرتا ہے میں جیت جاؤں، اور اس میں ہر انسانی غیر انسانی رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں امریکہ نے یہ ابو غریب جیل میں ہے، یا گوانتانامو بے جو ہے، وہاں پہ لوگوں کو جا کر کتنا ٹارچر کیا، کتنا ظلم کیا، ٹھیک ہے، غیر انسانی طریقے. اور جنگ کے اندر آج بھی افغانستان کے اندر جو جنگ ہوئی، آپ دیکھیں کسی کی آنکھ نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کوئی لنگڑا ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، نسلیں تباہ ہو گئیں. تو یہ بڑا ظلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں، نمبر 2 پہ پڑھتے ہیں اندرونی حالات سے توجہ ہٹانا. بعض اوقات ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے نا، تو کچھ ملک کیا کرتے ہیں، جنگ میں کود پڑتے ہیں. بس اندر مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی، حالات خراب تھے، تو سارے لوگ کہیں گے او جی آپ تو فلاں ملک کے ساتھ جنگ ہے. یہ ساری باتیں چھپ جاتی ہیں. جنگ کر کے ملکی حالات سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جاتی ہے. لوگ جنگ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور اس طرح حکمرانی کی جاتی ہے. کسی ملک کی مخالفت یا تضاد سے بھی یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے. آنے والی نسلوں کے مفادات. اب جنگ یا تضاد کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری آئندہ جو نسلیں آئیں گی وہ مزے کریں گی نہیں. ہم ان کے لیے سہولت ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے لیے جی ہمیں زیادہ علاقہ مل جائے گا، ہمیں زیادہ جنگلات مل جائیں گے، ہمیں تیل کے ذخیرے مل جائیں گے. تو اس کے لیے تضاد سے آنے والی نسلوں کے لیے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اکثر اس میں ناکامی ہوتی ہے. پھر اعلیٰ معیار زندگی. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے میرا معیار زندگی اعلیٰ ہو جائے، میں بڑے زبردست قسم کی، میرے پاس دولت بھی آ جائے، گاڑیاں، سب کچھ آ جائے، ہمارا ملک جی ادھر دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں. اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں دوسرے ملکوں، علاقوں سے، یا دو خاندان یا علاقے والے بھی ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں، مگر اس کی جگہ مزید غربت آ جاتی ہے. جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. 5واں پوائنٹ ہے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا. کہتے ہیں کہ جنگ جی ایسا ہے کہ ایک میوہ دار درخت ہے، اس کے اوپر آپ پتھر لگائیں گے، کچھ نہ کچھ تو نیچے گرے گا نا. یہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس طرح ہم جنگ میں کود پڑیں گے، کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کچھ نہ کچھ نہیں ملتا، مگر ایسا نہیں ہوتا، الٹا لینے کے بعض اوقات دینے پڑتے ہیں، شکست ہو جاتی ہے. اور یہ آج کل کی جنگیں تو ختم ہی نہیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں یوکرائن اور روس کی جنگ جاری ہے، کتنے عرصے سے جاری ہے. اب اس جنگ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ کیوں شروع ہوئی کہ یہ یوکرائن جو تھا یہ نیٹو کا اتحادی بننے جا رہا تھا، اور نیٹو روس کے خلاف ہے، تو اس لیے اس نے اس کو روکا کہ تم نیٹو میں داخل نہیں ہوں گے. تو اس نے کچھ معاہدے کر لیے تھے، تو اس وجہ سے روس نے یوکرائن پہ حملہ کیا ہے. ابھی تک دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اتنی بڑی طاقت ہے روس، لیکن ابھی تک جنگ جاری ہے. پھر معاشی مفادات ہوتے ہیں. تضاد کی وجہ دنیا میں وسائل پر کنٹرول ہے. اسی وجہ سے دنیا میں زیادہ جنگیں ہوئیں، مگر یہ دیر پا نہیں ہوتی. یہ جنگیں دیر پا نہیں ہوتی. وسائل پر جنگ پوری دنیا میں، تیل پر قبضہ کر لیا جائے، پانی پر قبضہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے، یہ وسائل پر یا کسی علاقے سے سونا چاندی یہ چیزیں نکلتی ہیں، اس علاقے پہ جی ہم قبضہ کر کے اپنے ملک کو ترقی دیں گے، یہ بھی اس کے پیچھے ہوتا ہے. پھر نظریات ہوتے ہیں. دیکھیں یاد رکھیں
اپنے نظریات دوسری قومیتوں، مذہب، گروہوں یا ملکوں پر تھوپنے سے بھی تضاد پیدا ہوتا ہے اور جنگ بھی ہوتی ہے۔ اکثر ملوث کرداروں کی یہی خواہش ہوتی ہے جو کہ پوری نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں نظریہ کبھی نہیں مرتا۔ آپ زبردستی سے کسی کا مذہب، کسی کی ثقافت، کسی کا سٹینڈرڈ خراب بھی کرتے ہیں، یہ عارضی بات ہے۔ وہ اپنی جو نظریہ ہے اس پہ جب بھی موقع ملتا ہے وہ دوبارہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج ہم نے ایک حصہ پڑھا ہے، انشاءاللہ اس کے 12 پوائنٹ ہیں، باقی جو پوائنٹ رہ گئے ہیں انشاءاللہ اس کو نیکسٹ پیریڈ میں کور کروں گا۔ اوکے